जी लेबर से नाजरीन, नाराज खुश हो गया था आमदीद। ना मिनिस्ट्री ब्रेक पे। से पहले हमारे साथ मौजूद थे गुलाम मोहम्मद तईम साहब, हमें स्टूडियो से ज्वाइन कर चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से महफूज उर्सानी साहब। मैं खुश आमदीद कहूँगी। मखदूम मोहसिन साहब हमारे साथ पहले से मौजूद है। सर केपुर मनसूबे पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। आवाम जो है वही बूंद बूंद पानी के लिए परेशान है। मीठा पानी आज भी मुतादिद जो है कराची के इलाके कुछ ऐसे हैं जहाँ पे लोगों को नहीं मैसर है। के फोर मनसूबा कब तक मुकम्मल होगा? हमारे लास्ट टाइम थोड़ी सी जो है सवाल से डिस्कशन हुई थी, लेकिन वो अधूरी रह गई। तो मैं चाहूँगी हम उसको आज सही से, हमारे पास थोड़ा टाइम है, डिस्कस कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे दोबारा मौका दिया और मैं इस चीज़ को मज़ीद एलोबरेट करूँगा। उस दिन थोड़ा टाइम भी कम हुआ, लेकिन मैं समझता हूँ कि कंटिन्यूस को इसको एलोबरेट करना ज़रूरी है, इस मंसूबे को, क्योंकि बहुत अहम मंसूबा है। उससे बड़े मैं समझता हूँ कि मुस्बत असर उसको कराची के रहने पे और कराची की सारी जो इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए आएंगे। देखिए, K4 जो है वो बेसिकली K1 K2 K3 जो कराची जो वाटर सप्लाई स्कीम्स हैं, जो कींचर लेक से जो है वो लिंक्ड है। और वो कींचर लेक को जो है वो पानी दरिया सिंध से आता है, कोटरी बैराज से। तो ये जो पानी है ये जो कराची की जो रिक्वायरमेंट है वो तकरीबन कोई 1.2 बिलियन गैलन पर डे है इस वक्त। यानी लाजमी बात है वो आगे वक्त में ज़्यादा होगी। इस वक्त कराची को 650 मिलियन गैलन पर डे मिल रहा है। इसका मतलब है तकरीबन आधा पानी कराची में नहीं है। तो बहुत सारे मसाइल हैं कि जब पानी कम है तो उसको ब्लैक यानी मार्केट भी किया जाता हाँ है, टैंकर के थ्रू भी दिया जाता है। लोगों को स्केर्सिटी भी है, लेकिन जब चीज़ कम होगी तो उसकी वैल्यू भी ज़्यादा होगी और फिर लोगों को उसमें परेशानी भी ज़्यादा जी। होगी। लिहाजा जो K4 मंसूबा है इसमें इस वक्त जो है वो तकरीबन 260 मिलियन गैलन पर डे का एक पहला जो उसका वो कंपोनेंट है उसके ऊपर काम शुरू किया गया है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि 2023 के अक्टूबर में आपको कराची के डोर स्टेप पे पानी मिल जाएगा। अच्छा, ये लास्ट प्रोग्राम में आपने हमें कहा था कि अभी भी इसमें चंद साल हैं। देखिए, इशू तो अपनी जगह पे है, क्योंकि ये एक 650 मिलियन गैलन पर डे का मंसूबा था, जो कि आज 2022 में जब बैठे हैं। तो जब ये 2007 में कंसीव हुआ था, 2017 में इस पे अच्छा, ये काम शुरू। 12 से 6 पे आप लोगों ने किया है ना इसको? जी। जब भी आप जिक्र कर रहे हैं इसको, पहले तो मेरे ख्याल से 1200 था इसका मेरे। पहले ये था 650 मिलियन गैलन अच्छा, छः पर सौ डे का। पचास था। और इसमें भी तीन कंपोनेंट ही थे, मतलब 260 मिलियन गैलन पर डे, 260 मिलियन गैलन पर डे और 130 मिलियन गैलन पर डे। लेकिन ये 2018 में शुरू होना था और 2022 तक इसके तकरीबन तीनों कंपोनेंट पूरे हो जाने थे। तो सही। ये डिले हुआ, काफ़ी डिले हुआ। और उसको जब अब ये जब टेकअप किया गया है तो इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि इस वक्त जो सिचुएशन है, क्योंकि मुझे खुद एडवाइज़र उन्होंने बनाया K4 का। आई एम एडवाइजर टू वापडा ओके, ऑन दिस प्रोजेक्ट। एडवाइजर। तो ठीक है। इस वक्त जो मैं कंप्लीट ब्रीफिंग जो लेके आया हूँ और जो मैं उसकी जो विजिट्स की हैं और इस वक्त जो मैं उसको मॉनिटर कर रहा हूँ, और मेरी ये जिम्मेदारी है कि मेरी स्पेशली ये जिम्मेदारी है कि इस प्रोजेक्ट को टाइम पे कंप्लीट किया जाए। तो मैं कंप्लीट जो है, जो हमारे पीडी साहब हैं यहाँ पे, उनको भी लेके ऑन बोर्ड लेके, इसी तरीके जो जीएम वापडा है, क्योंकि वापडा जो है इसको टेकअप कर रहा है। और उसके जो वाटर डेवलपमेंट सेक्टर है उसकी एक यानी एक पूरा बहुत बड़ा कंपोनेंट जो है, जिनके चेयरमैन जो है वो जनरल मुजम्मिल साहब हैं। तो उन लोगों ने इसको कंप्लीट जो है, इस वक्त इसकी फिजिबिलिटी भी तैयार है, इसकी कंसल्टेंट रिपोर्ट्स भी तैयार है, इसकी डिज़ाइनिंग भी तैयार है। इस वक्त ये मराहल गुजर रहे हैं जहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो हायर करने हैं। और कॉन्ट्रैक्टर्स जो है वो तकरीबन वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह वो टेंडर्स दे दिए जाएंगे और रमज़ान से पहले इस पे फिजिकली काम शुरू हो जाएगा। अच्छा, महफूज साहब, हमें ये भी सुनने में आया है कि जब ये केफुर मंसूबा जो है इसको तैयार किया जा रहा है, इसका स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है, इसमें बहरिया टाउन जो है उसको भी फैज़ियाब किया जाए। ज़्यादातर जब बहरिया टाउन के लिए आप लोगों ने जो है उनके लाइन्स वगैरह किया कि वहाँ के लोग ज़्यादा जिसको फैज़ियाब हो सके, ना कि कराची, मतलब ये कराची के जो अंदर के लोग हैं। देखिए, ये एक किस्म की मिथ्स है। एक्चुअली ये तो जो अलाइनमेंट हुई थी वो, क्योंकि प्रॉब्लम ये था कि जो प्रॉपर अलाइनमेंट थी वो इसको मुहैया नहीं थी, क्योंकि ये एग्जॉस्ट हो चुकी थी जितनी भी डायरेक्ट एक्सेस कराची के लिए। तो उसके लिए इसको रीअलाइन किया गया। रीअलाइन जिस टेरेन से किया गया वो हमारा जो कीर्तन रेंज है, उसकी जो पहाड़ियाँ हैं उसके बेस से किया गया। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि कीर्तन रेंज में जो पानी के बहाव आते थे बारिश के दिन, उसमें जिसको हम फ्लड कहते हैं, जो हमारे फ्लैश फ्लड्स होते हैं,
تو انہوں نے حالانکہ 10 ارب روپے کا کام ہو چکا تھا، اور آپ کی بات صحیح تھی کہ اس کے الائنمنٹ میں بحریہ ٹاؤن بھی شامل تھا، اور بحریہ ٹاؤن کو بھی اس میں جو ہے نا، کیونکہ یہ اوپن چینل سسٹم تھا، یہ کینال بنی ہوئی تھی، کینال سے تار کینال سے دوسری کینال میں نکل سکتی تھی، سارا سلسلہ تھا. لیکن اب یہ سسٹم ہو گیا پائپ. یہ ایک بالکل پائپ ہوں گے، بڑے پائپ ہوں گے، 4-5 پائپ ہیں جو کہ بڑے قطر کے پائپ ہیں، جس میں پریشر سے پانی ڈالا جائے گا، تو اس میں سے پانی کہیں اور نکالنا ممکن نہیں ہے. تو یہ پانی ڈائریکٹ جو ہے وہ آپ کا کینجر سے شروع ہوگا جہاں پہ پمپنگ اسٹیشن لگ رہے ہیں، اور یہ ایک تین جگہوں پہ پہنچے گا. ایک پپری پہنچے گا، ایک تیسر ٹاؤن پہنچے گا، اور ایک آپ کا منگو پیر پہنچے گا. تو اس میں کوئی گنجائش موجود نہیں ہے کہ کسی کو بیچ میں سے پانی دیا جائے، یا کوئی زراعت کے لیے پانی بیچ میں سے اٹھائے لیگلی یا انلیگلی. کیونکہ اوپن سسٹم ہوتا تو اس میں سے ہر چیز ممکن تھی کہ اس میں سے پانی چوری بھی ہو سکتا تھا، اس میں سے پانی کہیں اور ڈائیورٹ بھی ہو سکتا تھا. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ پیورلی ایک ایسا کام کیا گیا ہے کہ جس میں کوئی گنجائش موجود نہیں ہے کسی اور طرف پانی کو ڈائیورٹ کرنے کی. ٹھیک ہے جی، میں محسن صاحب سے بھی جاننے کی کوشش کروں گی اندرون سندھ میں کیا صورت حال ہے پانی کی، جہاں پہ تو آپ کو پتہ ہے کس طرح کی صورت حال ہے. ظاہر ڈیفینس میں بھی لوگ ٹینکرز یوز کرتے ہیں، اب لوگ منرل واٹر خرید کے استعمال کرتے ہیں پانی کے لیے، ویسے ہی لوگ پریشان ہیں. اندرون سندھ کی کیا صورت حال ہے؟ دیکھیں اندرون سندھ میں پینے کے پانی کا تو کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن اگر آپ ہمارا ملک جو ہے پرائمری سیکٹر سے وابستہ ایک ملک ہے، زراعت سے وابستہ ایک ملک ہے. اگر اندرون سندھ میں آپ چلے جائیں گے تو وہاں پہ کافی سارے ڈسٹرکٹس، آپ بدین کی طرف چلے جائیں، ہمارے ڈسٹرکٹ سے آپ چلے جائیں تو ایک ایریگیشن سسٹم کا ایک بہت بڑا فقدان ہے، اور ایریگیشن سسٹم پراپر طریقے سے چل نہیں رہا. اب آپ دیکھیں کہیں پہ لوگ جیسے ابھی کورٹس کا آرڈر تھا کہ سارے ڈی اوز کو آپ ڈیزائن کریں، یا کچھ لوگ اگر واٹر کورسز کو اگر میجرمنٹ پہ آپ چلے جائیں تو کچھ لوگ زیادتیاں کر جو اتنے اس کو اپنے حساب سے ڈیزائن کر چلا رہے ہیں، کچھ لوگ ایسے کر چلا رہے ہیں، اور ایریگیشن سسٹم آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا. موجودہ ایس ڈی اوز، انجینئرز، ایسیز جو ہیں وہاں پہ پھر ان سے لین دین کر کے جو ایک سلسلہ چل رہا ہے اس سے لوگ کچھ لوگوں کو فیور دیتے ہیں، کچھ لوگوں کو نقصان. تو اس طرح اس چیز سے کافی سارے لوگ متاثر ہیں، اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی زیادتی ہے. آپ شہری علاقوں کو کے مسائل کو تو ہر کوئی نشاندہی کرتا ہے، پینے کا پانی نہیں ہے، لیکن اگر کسی کا آبادگار کو آپ کوئی فصل اگانے کے لیے کہ آپ پانی نہیں دیں گے تو آپ مجھے بتائیں کس طرح سے وہ سروائیو کر سکے گا، کس طرح سے ان کا گزارا ہوگا. تو یہ بہت سارے مسائل ہیں، اور یہ صرف سندھ میں نہیں ہے، یہ انٹیریئر پنجاب میں چلے جائیں وہاں پہ بھی کافی سارے مسائل ہیں، کے پی کے میں چلے جائیں وہاں پہ بھی کافی سارے مسائل. بلوچستان میں تو خیر وہ آبادی ہوتی ہی نہیں ہے وہاں پہ اتنی کوئی خاص، تو وہاں پہ سچویشن نہیں ہے. تو ہمارے پاس پورے سسٹم کا ایک فقدان ہے، اور ایک کورٹس انٹروین کرتی ہیں کبھی کبھی، اور پھر اس پہ بھی 5-6 مہینے کے لیے امپلیمنٹ ہوتا ہے. جیسے ابھی کورٹس نے انٹروین کیا تھا کہ آپ سندھ کے جو بھی کچے کے علاقے وہاں پہ آبادی نہیں ہوگی، وہ ایک دریا کا حصہ ہے، اس میں میرے خیال سے 1 سال تک امپلیمنٹ ہوا. اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ پھر وہی چیز ہے جو جس کی گورنمنٹ ہے، جو بھی سیاسی پارٹیوں سے وابستہ ہیں، ان کو پھر لوکل انتظامیہ نے فری ہینڈ دے کر ان سے ان کی وہ آبادیاں کر رہے ہیں. کسی کو 5 لاکھ دے کر، کسی کو 10 لاکھ دے کر، کسی کی اگر بڑی زمینداری تو 20-30-50 لاکھ دے کر، ناٹ مور دین دیٹ. تو یہ ایک سلسلہ ہے. ٹھیک ہے جی محفوظ صاحب، تقریباً اندازاً یہ K4 منصوبہ جو ہے یہ کب تک مکمل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ کب عوام جو ہے پانی سے فیضیاب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ میٹھا پانی عوام کو کب ملے گا؟ یہ تھوڑا سا ٹائم بہت شارٹیج جلدی بتا دیں. میرے کو ہمیشہ یہ ہو جاتا ہے کہ آپ کو ٹائم شارٹیج ہے. نہیں، میں آپ کو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ ایک کانفیڈنس سے بات بتا رہا ہوں کہ اس کی جو ڈیڈ لائن ہے وہ اکتوبر 2023 ہے، اور مجھے اسی وجہ سے ہائر کیا گیا ہے کہ میں اس چیز کو شیئر کروں کہ یہ اس ٹائم پہ کمپلیٹ ہو جائے. اور کوئی بھی پرابلم آتا ہے تو اس کو ہم ایڈریس کریں گے، ٹائملی ایڈریس کریں گے، اور اس کو کوئکلی ایڈریس کریں گے. ابھی تک میں آپ کو بہت خوشخبری دینے کی ہوں اس میں. بہت دن ہو گئے خوشخبری سنے میں، جلدی سے بتا دیں خوشخبری کیا ہے. کوئی بڑی خبر نہیں دے رہا کہ یہ آپ کو یقین نہیں آتا نا. مسئلہ یہ ہے کہ اتنی بڑی خوشخبری ہے تو لوگوں کو یقین نہیں آتا، لیکن آپ یقین کریں کہ یہ منصوبہ اپنے ٹائم پہ کمپلیٹ ہوگا. اس وقت تک اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. سر ٹائم بتائیں کب تک مکمل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ بتا دیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں اکتوبر 2023 میں انشاءاللہ یہ آپ کے ڈور اسٹیپ پہ پانی ہوگا. اب یہ ساری چیز جو ہے وہ کراچی واٹر بورڈ کے حوالے ہے کہ وہ جو ڈسٹریبیوشن سسٹم ہے کس طرح سے اس کو نیٹ ورک کو صحیح کرتے، کیونکہ ڈسٹریبیوشن سسٹم ہمارے حوالے نہیں ہے. ڈسٹریبیوشن سسٹم کے WSP کے حوالے ہے. اس نے پائپ لائنز کو صحیح کرنا ہے، اس نے پائپ لائن سٹرکچر بنانا ہے،
اس میں یہ ٹینکر کی مافیا کو ختم کرنا ہے. اور ٹینکر مافیا ختم کرنا کوئی بہت بڑا بات نہیں ہے. سارا مسئلہ یہ ہے کہ ایک پورا جو ہے وہ سیٹ اپ بنا ہوا ہے جس میں سب آدمی کو اپنے اپنے انٹرسٹ ہیں. اگر وہ انٹرسٹ ایک دفعہ ختم کر دیں, جو انہوں نے پیسے کمائے, کروڑوں اور کمائے, اربوں کمائے, خربوں کمائے, واٹ ایور جو بھی کمائے, اللہ ان کو جو ہے وہ نصیب کرے اور ان کے بچوں کو نصیب کرے. مگر دیکھیں اگر ایک دفعہ آپ یہ کر لیں گے اس چیز پہ کہ جی ٹینکرز کو نہیں چلنے دیا جائے گا, تو آپ کے پاس ابھی 1-1.5 سال ہے. تو KWSP اس درمیان پائپ لائنز بچھا سکتا ہے, لوگوں کو گھروں تک جو ہے اس کی جو ہے وہ چیزوں کو دوبارہ جو ہے ریسٹرکچر کر سکتا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بڑی بات ہے کہ آپ کا جو پہلا کمپنی. ہاں میں آپ کو مزید اس میں ایک بتاؤں جس میں مجھے شک ہے, لیکن وہ میں کرنے کی بہت کوشش کروں گا کہ مزید 260 ملین گیلن پر ڈے کا جو ہے ہم منصوبہ اسی کے درمیان, جو کہ لازمی بات ہے ہمارے سندھ گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ کے دونوں کے کمپوننٹ کے ساتھ ہونا چاہیے. تو وہ میں, کیونکہ میں آپ کو ایک مزے کی بات بتا دوں کہ اس وقت 126 ارب روپے کا یہ منصوبہ ہے, اور اس میں صرف ایک کمپوننٹ بن رہا ہے, مگر اس کے 3 کمپوننٹ کے لیے 192 ارب روپے چاہیے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم صرف 60 ارب روپے ڈال دیں گے تو کراچی کو مزید جو ہے وہ تقریباً کوئی 350 یا 400 ملین گیلن پر ڈے پانی مل جائے گا. اب یہ بیوقوفی ہے کہ اس ٹائم پہ آپ صرف 260 ملین گیلن پر ڈے لے آئیں اور 400 ملین گیلن کو چھوڑ دیں. تو میری پوری کوشش ہوگی سندھ گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ کو ایک پیج پہ لا کے اس کو جو ہے ہم منصوبے کو مکمل 650 ملین گیلن پر ڈے کو اپروو کرا کے اور چند سال کے اندر یہ کمپلیٹ کرا دیں. یہ جو 260 ملین گیلن پر ڈے ہے, یہ میں پھر آپ کی مسکراہٹ کی وجہ سے دوبارہ آپ کو اشور کر رہا ہوں کہ یہ انشاءاللہ اکتوبر 2023 میں کمپلیٹ ہوگا. تھینک یو سو مچ محفوظ عرصانی صاحب, تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ مخدوم محسن صاحب, آپ لوگوں نے اپنا جو ہے قیمتی وقت دیا. امید کرتی ہوں ناظرین کو آج کا ہمارا پروگرام اچھا لگا. اسی کے ساتھ اپنی میزبان ندا سے اجازت, مجھے میرے آنے والے مہمانوں کو, میری پوری ٹیم کو اپنے دعاؤں میں یاد رکھے, فیڈ بیک دینا نہ بھولیں. اللہ حافظ.